جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں روانہ کرتے تو یہ سبق دے کے بھیجتے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، مشکلات نہ کھڑی کرنا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، متنفر نہ کرنا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت آئی کہ وہ نماز لمبی پڑھاتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حاضر کیا، اور یاد رہے وہ قبیلے کے سردار تھے، اور جس مسجد میں انہوں نے لمبی نماز پڑھائی وہ ان کی ذاتی مسجد تھی، یعنی ان کی بنائی ہوئی مسجد بنی سالمہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ، تمہاری یہ شکایت آئی ہے کہ تم عشاء کی نماز لمبی پڑھاتے ہو، پیچھے والے تنگ ہو جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا اتريد ان تكون فتانا یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بننا چاہتا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، مشکلات نہ کرو۔ اور آج ہمارے ہاں یہ مشکلات اس قدر عام ہو چکی ہیں تکلفات کے نام پر، اور یاد رہے انبیاء اور نیک لوگوں کے درمیان دین بدلتے رہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ کامن رہی، اور وہ چیز یہ ہے کہ نبی ہمیشہ سادگی کو پسند کرتے تھے، آسانی کو پسند کرتے تھے، مشکلات نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تکلفات کے نام پہ جو مشکلات عام ہو رہی ہیں، انہوں نے ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا۔ اور جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے پیغمبر کہہ دیں کہ مجھے نہ تو تم سے کوئی اجرت چاہیے، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والا ہوں، یعنی مجھے تم سے کوئی تکلف بھی نہیں چاہیے۔ اور تکلف کی ممانعت بار بار دین اسلام میں کی گئی، اور تکلف لفظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے اس کا معنی کہ ایسی چیز کو ظاہر کرنا جو آپ کے اندر نہ ہو، خواہ وہ مہمان نوازی کے اندر ہو، ایسا دسترخوان سجانا جو آپ کی استطاعت سے باہر ہو، ایسا لباس پہننا لوگوں کی خاطر جو آپ کی استطاعت سے باہر ہو، ایسی شادی کرنا جس کی آپ استطاعت نہ رکھتے ہوں، یا ایسا مسئلہ لوگوں کو بتانا، یا ایسے علم کا دعویٰ کرنا جس کے آپ اہل نہ ہوں، یہ تکلفات میں آتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا، سختیاں اللہ کو پسند نہیں۔ اور فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملات میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی، تو اس لیے تنگ راستوں کی طرف نہیں جانا، تکلفات مشکلات کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، بلکہ وہ آسانی جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، یہ دین آسان ہے، وَلَن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو بندہ بھی دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے۔ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، لوگوں کے لیے بشارتیں سناؤ، میانہ روی رکھو، لوگوں کو اپنے قریب کرو، لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرو، متنفر نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ آپ کی طاقت سے زیادہ آپ کو مکلف بنانا ہی نہیں چاہتا، یعنی ایسی تکلیف اور ایسا تکلف اللہ پسند ہی نہیں کرتا جس کی بندہ استطاعت نہ رکھتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری حیات مبارکہ میں تکلف سے لوگوں کو بچاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی دو آپشن ملتے اللہ کی طرف سے، کسی مسئلے میں دو راستے ملتے کہ آپ ان میں سے جو چوز کرنا چاہیں چوز کر لیں، سیدہ عائشہ فرماتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتے تھے جب تک اس میں کوئی گناہ نہ ہو، یعنی اگر کوئی جائز صورتیں آپ کے سامنے ہوں تو ان میں سے ہمیشہ آسان صورت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسانیوں کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی پسندیدہ کام چھوڑ دیتے اس وجہ سے کہ کہیں میرے کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کرتا وہ نیکی کرنے کو، وہ کام کرنے کو، صرف اس لیے چھوڑ دیتے کہ کہیں لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کے بارے میں یہی فرمایا نا، فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہو، مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ لوگ پریشانی میں پڑ جائیں گے، تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو واجب کر دل کرتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضور کی زندگی میں اس پر عمل تھا، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کیا۔ اور ایسے ہی تراویح کے معاملے میں نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی مسجد کے اندر، اور چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے نہیں پڑھائی کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول، وہ فرماتے ہیں وَمِلَّتُهُ الْحَنِیفِیَّہ، نبی علیہ السلام کا جو دین ہے یہ عقیدے کے مسئلے میں تو بڑا سیدھا دین ہے، لیکن معاملات میں یہ انتہائی آسان دین ہے۔ الَّتِی لَا ضِیقَ فِیہَا وَلَا حَرَج، نہ اس میں کوئی حرج رکھی گئی ہے نہ کوئی تنگی رکھی گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ بل ہی حنیفیت التوحید سمحت العمل، اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس دین میں جس کام کا بھی حکم ملا ہے اس کے حکم ملنے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ کوئی عقل مند بندہ دین اسلام کے احکامات میں سے کسی حکم کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش یہ حکم نہ ملا ہو، یعنی اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور جس کام سے منع ہوا ہے اس منع ہونے کے اندر خیر ہے۔ کوئی عقل مند بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کاش اس چیز سے منع نہ کیا ہو۔ یہ اس دین کی خوبصورتی ہے کہ جہاں منع انسانی طبیعت کے زیادہ موافق ہے وہاں منع کیا گیا، اور جہاں کسی کام کا حکم انسانی طبیعت کے زیادہ موافق ہے اس کا حکم دیا گیا۔ اور فرماتے ہیں وَنَهَتْ عَنْ كُلِّ فَسَادٍ وَأَبَاحَتْ كُلَّ طَيِّبٍ، اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر فاسد چیز سے منع کیا گیا ہے، ہر پاک چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ وَحَرَّمَتْ كُلَّ خَبِيثٍ، اور ہر خبیث چیز کو حرام کر دیا گیا۔ فَأَوَامِرُهَا غِذَاءً وَدَوَاءً، اس کے جو احکامات ہیں وہ انسانی طبیعت کے لیے غذا اور دوا کا کام کرتے ہیں۔ نماز کو ہی دیکھ لیں کہ آپ کے دل کا سکون اور آپ کے جسم کا سکون نماز کے اندر رکھا گیا، اور کس قدر یہ انسانی طبیعت کے موافق ہے، اور طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے اور گناہوں سے دور جانے کے لیے کس قدر معاون یہ نماز ہے۔